آج بھی ہو جو ابراہیم سا امام پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلشتہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلشتہ پیدا، اور ٹل نہ سکتے تھے اگر ہم جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر ہم جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا، اور دی اذانے کبھی یوروپ کے کلیساؤں میں، دی اذانے کبھی یوروپ کے کلیساؤں میں، دی اذانے کبھی یوروپ کے کلیساؤں میں، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات محترم، بڑی تیزی کے ساتھ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے خطاب فرماتا ہے اور کہتا ہے اے میری عبادت کرنے والوں، اے مجھے اپنا خالق و مالک تسلیم کرنے والوں، اے میری پرستش کرنے والوں، گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو تو، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم مومن بنو۔ حضرات محترم، اسی لیے شاعر نے کہا ہے چل نہ سکتے تھے اگر ہم جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ حضرات محترم، بڑی تیزی کے ساتھ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج مسلمان پریشان کشتی کے قصرے عمیق میں نظر آتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی غمازی کرتے ہوئے یہ آیت ہمیں تنبیہ کر رہی ہے، متنبہ کر رہی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ نہیں، غم مت کرو۔ فرق یہ ہو گیا ہے کہ تو نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، تو نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کو بدل ڈالا ہے، تو نے اپنے رہنما کی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ اب آؤ، ایک ہی صورت رہ گئی ہے، ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ اپنے اسلاف کے تاریخ کے اوراق کو الٹ کر، غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر، عقل و خیرت کی چادر اوڑھ کر اس دور کا مطالعہ کرے، اس قرون پر نظر ڈالے جس کے قرون اولا اور قرون وسطیٰ کے نام سے موسوم کیا گیا، تو تم سے غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے، تمہاری نگاہیں مشاہدہ کریں گی کہ تخت و تاج تمہارے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں، حکمران تم ہی ہو، غیر نہیں۔ یہ کون نہیں جانتا حضرات محترم کہ آج دنیا میں ہر طرف مسلمان پریشان ہے، دقتوں میں پھنسا ہوا ہے، پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اس وطن عزیز کے اندر مسلمان کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کے حوالے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ یہ وہ مسلمان ہے جن کے سینوں میں آج بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جھنڈا گڑا ہوا ہے، آج بھی صحابہ کرام کا عشق و محبت ہمارے سینوں میں پیوست ہے، آج بھی انبیاء کرام کے پیغامات ہمارے سینوں میں بسا ہوا ہے۔ حضرات محترم، بلکہ رسول اعظم کی محبت کو لے کر جس طریقے سے ایک مسلمان اپنی مذہب و ملت کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے وطن عزیز کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ بلکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اردو ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب 72 جانثاروں نے کربلا کے میدان میں اپنے مذہب و ملت کی حفاظت کے لیے اترے تھے اور اپنے جان و مال کو قربان کر کے اپنی مذہب و ملت کی حفاظت کی تھی۔ حضرات محترم، اسی تاریخ کا نتیجہ ہے کہ جب اسی ہندوستان وطن عزیز کو بچانا ہوا تو ہمارے علماء کرام، ہمارے مسلمان اہل سنت جو ہے اپنے بچے کو بچپنے کو نہیں دیکھے، اپنے جوانوں کے جوانی کو نہیں دیکھے، اپنے بوڑھوں کے بڑھاپے کو
نہیں دیکھے، بلکہ جس قدر اپنی مذہب و ملت کی حفاظت کے لیے اپنے جان اور بچوں کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کے بچپنے کو نہیں دیکھتے، اپنے جوانوں کے جوانی کو نہیں دیکھتے، اپنے بوڑھوں کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتے، بلکہ جان و مال کو قربان کر کے اس وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس قدر حفاظت کی ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس قدر اس ہندوستان کے اندر دوسری قوموں نے اپنی خونوں کا چھٹا اس وطن عزیز کو بچانے کے لیے بہایا تھا، وہیں پر مسلمانان اہل سنت کے خونوں کا چھٹا بھی لگا ہوا نظر آئے گا حضرات۔ لیکن آج ہم دیکھیں دنیا میں ہر طرف مسلمان جو ہے بے یار و مددگار پھر رہا ہے، ہر طرف جو ہے طرح طرح کی مصیبتیں اس کے اوپر آ رہی ہے۔ اس میں ہماری اور آپ کی کمی ہے، اس لیے کہ ہم نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عدل و انصاف کو نہیں اپنایا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغامات کو اپنے سینوں میں ہم نے پیوست نہیں کیا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے آج تک ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، ہمارا قرآن کیا حکم دیتا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ کیا چلے گا کہ ایک دور ہوا تھا کہ جب 313 نبی پاک کے غلاموں نے مقام بدر میں اترے ہیں تو کفر کے طاغوت پر اسلامی جھنڈا گاڑ کر کے دنیا کو یہ بتا دیے، ابو جہل کی گردن کو کاٹ دیا، امیہ کا سر قلم کر دیا، 6 تلواریں تھی، 6 بچے تھے، چند گھوڑے تھے، پیاسے مسلمان، کوئی بچہ بھی تھا، کوئی جوان بھی تھا، کہانے کی قلت تھی، مگر تاریخ بدر بتاتی ہے کہ جب 313 نبی پاک کے غلاموں نے میدان بدر میں نکلے ہیں اور اسلام کا جھنڈا جب گاڑے ہیں تو دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی، او اسلام کو مٹانے والوں سنو سنو، او اسلام کو مٹانے والوں سنو سنو، ارے نبی پاک کے غلام ایسے ہیں تو پھر مدینے کا امام کیسا ہوگا۔ حضرات محترم، بڑی تیزی کے ساتھ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام جو ہے جہاں پر سر قربان کرنے کا حکم دیتا ہے وہاں پر سروں کو بھی قربان کیا جاتا ہے، اور جہاں پر حق و انصاف کی لڑائی ہونی چاہیے وہاں بھی لڑنا چاہیے، عدل و انصاف کرنا چاہیے اور برابری کا حصہ رکھنا چاہیے۔ حضرات محترم، بڑی تیزی کے ساتھ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ کیا چلے گا کہ آج ایران برباد ہو چکا ہے، ایران برباد ہو چکا ہے، مصر برباد ہو چکا ہے، فلسطین برباد ہو چکا ہے، سیریا برباد ہو چکا ہے، لیبیا برباد ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان روزہ نہیں رکھتا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان حج نہیں کرتا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر عدل و انصاف قائم نہیں رہا، آج مسلمانوں کا لیڈر کمزور بن چکا ہے۔ اگر آج بھی مسلمانوں کے اندر عمر کے جیسا لیڈر پیدا ہو جائے دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی، اور اسلام کو مٹانے والے سنو سنو، ارے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آج بھی دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی، او اسلام کو مٹانے والے سنو، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرات محترم، میں اللہ کے اس مقدس صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس صحابی رسول نے نبی پاک کے قدموں سے عدل و انصاف پایا، جس صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے تعلیم حاصل کیا، آپ نے ہر چیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوکھٹ سے انتخاب فرمایا۔ حضرات محترم، جس صحابی کے بارے میں میرے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر وہ تم ہوتے۔ دوسری حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، تم جس راستے سے گزرتے ہو نا شیطان اس راستے کو چھوڑ کر کے بھگ جاتا ہے۔ حضرات محترم، بڑی تیزی کے ساتھ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی کے مقدس صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں
ईशा की नमाज पढ़ाया और ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद वह रात की तारीकी पर जब रात की तारीकियों में निकला, रात की तारीकी जब दिन के उजाले पर छा जाती है, नबी का गुलाम निकलता है रात की तारीकियों में और बस्ती का चक्कर लगाता है। कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रहा हो, कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो भूखे सो रहा हो। नबी पाक का गुलाम जो है निकलता है, वो गुलाम कैसा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने 18 देशों का बादशाह बनाया था। हजरात मोहतरम 18 देशों का बादशाह वो रात की तारीकियों में निकलता है और शहर गलियों को चक्कर लगाता है। कोई इंसान भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प तो नहीं रहा है। चलते चलते हजरत उमर एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। वो झोपड़ी क्या थी? एक घास फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। हजरत उमर वहीं पर ठहर जाते हैं। ठहरने की वजह ये होती है कि उस घर से रोने की आवाज आती है। इसमें उसी दरवाजे पर हजरत उमर दरवाजा खटखटाते हैं। इतने में एक औरत आती है, उसके साथ में 2 बच्चे होते हैं। दोनों बच्चे की आंखों में आंसू और उस औरत की आंखों में आंसू। हजरत उमर पूछ पड़ते हैं, ए औरत तू क्यों रो रही है? तेरे आंखों में आंसू क्यों है? तेरे बेटे के आंखों में आंसू क्यों है? वो औरत अर्ज करती है, ए आने वाले भाई, ए आने वाले रफीक, मैं तुझसे क्या बताऊं, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। हजरत उमर उससे फिर दरियाफत करते हैं। वो औरत अर्ज करती है, ए आने वाले भाई सुनो सुनो, आज 3 दिन हो गया मैंने खाना तक नहीं खाया, मैंने पानी तक नहीं पिया, हमारे बच्चों ने खाना पानी कुछ नहीं खाया। आज 3 दिन का फाका हो गया। इतना सुनना था कि हजरत उमर की नजर उस घर के कोने में पड़ती है। उसमें देखते क्या है कि एक हांडी जो है चूल्हे पर उबल रहा है, उसमें से खाना बनने की आवाज आ रही है। हजरत मोहतरम वो हजरत उमर अर्ज करते हैं, वो इशारा फरमाते हैं, ए औरत की मजाक कर रही है, तेरे घर के कोने में हांडी उबल रहा है, हांडी में खाना पक रहा है। वो औरत अर्ज करती है, ए आने वाले भाई तू जान करके उस हांडी के ढक्कन को उठा करके देख। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ कि आप में से अगर किसी का बेटा हो वो अपने दिल पर हाथ रख करके सोचे, हमारा बेटा एक टाइम का खाना नहीं खाता है, पूरा घर परेशान हो जाता है, बाप को नींद नहीं आती, माँ को नींद नहीं आती, बहन को नींद नहीं आती, पूरा घर में चैन हो जाता है। लेकिन जिनके बेटे हैं वो अपने सीने पर हाथ रख करके गौर करे। हजरत उमर उस हांडी के ढक्कन को उठाते हैं। उठाने के बाद देखते हैं कि उस हांडी के अंदर छोटे छोटे कंकर उबल रहे हैं। इतना देखना था। हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं, ए औरत ये क्या माजरा है? औरत अर्ज करती है, ए आने वाले भाई तुझे मालूम नहीं है कि जब मेरे बच्चे जो है भूख और प्यास की शिद्दत से रोना शुरू करते हैं तो मैं इस हांडी में पत्थर रख करके चूल्हे पर रख देती हूँ और मेरे बेटे समझते हैं कि खाना पक रहा है। इसी इंतजार में हमारे बच्चे सो जाते हैं। इतना सुनना था। हजरत उमर जो है वो दौड़े दौड़े बैतुल माल में पहुंचते हैं। बैतुल माल किसे कहते हैं? उलमाए कराम से आप सुन सकते हैं, मौलाना शुक्रुल्लाह, हाफिज फैजान, हाफिज परवेज, हाफिज तबरेज और शफी के मोहतरम नूरुल साहब है, आप इनसे पूछ सकते हैं। हजरत उमर जो है दौड़े दौड़े बैतुल माल में पहुंचते हैं और बैतुल माल में पहुंचने के बाद अपने कांधे पर एक अनाज की बोरी उठाते हैं और उठाने के बाद बैतुल माल से बाहर निकलते हैं। इतने में गुलाम आगे को बढ़ता है, अर्ज करता है, ए उमर तू नबी का सहाबी है, ए उमर तू नबी का गुलाम है, ए उमर तू 18 देशों का बादशाह है, ए उमर तू जो फैसला लिख दे वो इस्लाम का फैसला माना जाता है। ए उमर तेरा फरमान इस्लाम का फरमान माना जाता है। ए उमर तुझे जेब नहीं है कि तू अपने कांधे पर बोरी लेकर के जाए। इतना सुनना था। नबी का गुलाम, नबी का प्यारा, नबी का लाडला, नबी का दुलारा अर्ज करता है, ए गुलाम तू आज मेरा बोझ उठा लेगा, लेकिन बरोज़े महशर में मेरा बोझ कौन उठाएगा? इतना सुनना था। गुलाम पीछे को हट जाता है। हजरत उमर उस औरत के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अपने हाथों से खाना बनाया और अपने हाथों से उन बच्चों को खिलाया, उस औरत को खिलाया और खिलाने के बाद हजरत उमर कहते हैं, ए मेरी बहन सुनो सुनो, ए मेरी बहन एक बात सुनो, बरोज़े महशर में अगर अल्लाह तबारक व तआला उमर के खताओं के
بارے میں پوچھے گا تو عمر کی خطاؤں کو معاف کر دینا اتنا سننا تھا۔ وہ عورت عرض کرتی ہے اے آنے والے بھائی، ارے عمر کو بادشاہ کس نے بنا دیا؟ بادشاہ ہونا چاہیے تھا، تجھے ہونا چاہیے تھا۔ ارے عمر کیسا بادشاہ ہے کہ اسے لوگوں کی فکر نہیں ہے؟ ارے بادشاہ کیسا ہے کہ اسے لوگوں کی فکر نہیں ہے؟ بادشاہ ہونا چاہیے تھا، تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ بادشاہ عمر کو کس نے بنا دیا؟ اتنا سننا تھا۔ نبی کا پیارا عرض کرتا ہے اے میری بہن سنو سنو، جو تیرے سامنے بوجھ لے کر کے آیا، جو تیرے سامنے کھانا بنایا، جو تیرے سامنے بچوں کو کھلایا، وہ کوئی اور نہیں، نبی کا غلام حضرت عمر ہے۔ عمر اتنا سننا تھا۔ وہ عورت عمر کی قدموں میں گرتی ہے، عرض کرتی ہے اے میرے عمر، تجھے معلوم نہیں جب نبی کے غلام ایسے ہیں تو مدینے کا امام کیسا ہوگا؟